بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہم لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت نکاح کو وجود میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس لیے اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ ہم ثواب سے انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے۔ چند باتیں عرض کرنی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نکاح ہو جائے گا۔ چونکہ حافظ شفیق صاحب کی ہمشیرہ کا اصرار رہا کہ نکاح کے اندر اخر بھی شریک ہو، ورنہ حضرت مولانا سلیمان صاحب تشریف رکھتے ہیں، میری ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ مجھے بھی شرکت کرنی تھی، اس بنا پر حاضر ہو گیا تاکہ میں بھی ثواب میں شامل ہو جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا 5 چیزوں میں جلدی کرو۔ نمبر 1، کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے تو وہ قرضے کے ادا کرنے میں جلدی کرو۔ شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، اب دے دیں گے، تب دے دیں گے، کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے۔ قرضہ لینا انسان کی ضرورت ہے، اس سے منع نہیں فرمایا کہ قرضہ مت لو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے ضرورت مند آتے تھے، اور نہ کہنا اور انکار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں نہیں تھا۔ آنے والے کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، لیکن ہاتھ خالی ہے تو کیا دیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ لیتے تھے، اور قرضہ لے کر وہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیتے تھے، اور جب سہولت ہو جاتی تھی اس کا قرضہ چکا دیتے تھے۔ آخری وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ضرورت تھی، تو ایک یہودی سے جو لیے اور گروے میں اپنی زرہ اس کے یہاں رکھی۔ دیکھیے، بضرورت قرضہ لیا، لیکن قرضے کے چکانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بڑا عمدہ رہا۔ ہمارے یہاں قرضہ جب واپس دیتے ہیں تو کچھ کاٹ کوٹ کے دیتے ہیں، کب اتنے میں کیا لینا ہے، اتنے تو دے دیے۔ حضور قرضے والے کو اس کے قرضے سے زیادہ دیتے تھے، یہ سخاوت ہے حضور کی۔ کبھی تو ڈبل دے دیتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ پچنا لگوایا۔ پچنا آج کل عام ہے، اس کو حجامہ بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں کپنگ کہتے ہیں۔ یہ حضور نے مختلف موقعوں پر کروایا ہے، صحت کے لیے اور ہیلتھ کے لیے اچھا ہے۔ خراب خون نکل جاتا ہے، نیا خون اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ اب ہم لوگ بال کٹواتے ہیں اور اسی طریقے سے نائی کو کچھ پیسے دیتے ہیں، لیکن وہ معمولی رقم ہوتی ہے۔ حضور نے کیا دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ نامی غلام کو سونے کا سکہ دیا۔ اب سونے کا سکہ تو کتنا مہنگا ہوتا ہے، لیکن یہ حضور کی سخاوت کا عالم ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو جہاں مختلف خوبیاں اور کمالات عطا کیے تھے، ان کمالات میں ایک جود و سخا بھی ہے۔ جود کس کو کہتے ہیں؟ شارحین فرماتے ہیں اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، یعنی وہ شخص جو ایک خاص قسم کی ضرورت لے کے آیا ہے، اس کی وہ ضرورت کو پورا کرنا جود ہے۔ جیسے ایک شخص بھوک کی حالت میں آیا ہے تو اس کو کھانا کھلانا جود ہے۔ ایک آدمی ننگا آیا ہے، اس کی کپڑے سے مدد کرنا جود ہے، اور یہ جود بھی بغیر کسی عوض کے،
اس کا بدلہ نہیں لینا ہے کچھ، صرف اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ ایک حدیث تو عجیب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص قرضہ لے لیتا ہے ضرورت کی وجہ سے اور یہ قرضہ چکانے کا ارادہ رکھتا ہے، نیت کر لیتا ہے کہ میں قرضہ جو لیا ہے اس کی ایک ایک پائی چکا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اتنی برکت دیتے ہیں کہ قرضہ چکانے کے بعد بھی اس کے پاس رقم رہتی ہے۔ نیت اچھی رکھنی چاہیے۔ تو پہلی بات فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہ جب قرضہ لو تو دینے میں دیر مت لگاؤ، جیسے ہی انتظام ہو جائے فوری طور پر قرضہ چکا دو۔ دوسری بات، جب کسی شخص کو کوئی وعدہ کر دیا اور وعدہ گناہ کا نہیں ہے، نیکی کا ہے، بھلائی کا ہے، تو وہ وعدہ جلدی سے جلدی پورا کر دو۔ اللہ تعالیٰ بھی وعدہ پورا کرنے والے ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، جو پرومس کیا ہے اس کو فلفل کرو، کمپلیٹ کرو، وقت پر پورا کرو۔ اور وعدہ خلافی کرنا نفاق کی علامت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی جو 4 خرابیاں بیان فرمائی، ان میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کو ٹال مٹول کر دیتا ہے، آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ تو وعدہ وفا کرنا ایمان والے کی علامت ہے۔ یہ اعتراضات، نبی کے کارٹون بنانا اور حضور کی شان میں گستاخی کرنا، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو حضور کے اوصاف معلوم نہیں ہیں، جن کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹو بایوگرافی نہیں ہے۔ ورنہ معاف کرنے کا مزاج ہے حضور کا، وعدہ پورا کرنے کا مزاج ہے حضور کا۔ مدینے کے یہودی حضور کو گالی دیتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے، سام موت کو کہتے ہیں، لیکن جواب میں حضور خالی وعلیکم کہتے تھے، یعنی جو تم میرے لیے چاہتے ہو تم کو ملے۔ نبی کی بات تو اللہ قبول فرمائیں گے، ان کی بات تو قبول ہونا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غصے ہوئیں، چونکہ حضور ان کے محبوب ہیں تو غصے ہوئیں اور یوں کہا تمہارے اوپر لعنت ہو، خدا کی پھٹکار ہو، تم برباد ہو جاؤ، کیا کہتے ہو تم نبی کو، کیا گستاخیاں کرتے ہو۔ تو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے ذرا زیادتی کر. ہم کو اپنے اخلاق گرانا نہیں ہے. سامنے والا اخلاق سے گر کر بات کر رہا ہے تو ہمیں اخلاق کی بلندیوں پر رہ کر بات کرنی ہے. کسی بھی حال میں اپنے اخلاق کو نہ چھوڑے، اپنے کردار کو نہ چھوڑے. نہایت اخلاق کے ساتھ پیش آئے. ایک شخص آیا حضور کے پاس، قوم کا بڑا آدمی تھا، ذرا لیڈر قسم کا تھا اور ذرا ڈان ٹائپ کا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا قوم کا برا آدمی ہے، بڑا برا شخص ہے یہ. اچھا، جب وہ ملاقات کے لیے آیا تو حضور بڑی خوش اخلاقی سے پیش آئے، بہترین طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ کیا. اٹھ کے چلا گیا، دروازے تک حضور چھوڑنے بھی گئے. ایسا کوئی کرتا ہے اپنے دشمن کے ساتھ؟ دوستارا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظر داری. دوستوں کو تو کہاں محروم کر سکتا ہے جبکہ دشمنوں کے ساتھ تیرا سلوک دوستوں سے زیادہ اچھا ہے. جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو کہا تھا کہ وہ بہت برا آدمی ہے، بد اخلاق ہے، لیکن آپ تو اس کے ساتھ بہت اچھی طرح نرمی سے پیش آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برا ہے، میں تو برا نہیں ہوں. وہ برا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ میں بھی برا بن جاؤں. وہ اس کی برائی پر اپنی جگہ قائم ہے، میں اپنے اخلاق پر اپنی جگہ قائم ہوں. مجھے خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے. حضور جواب کے اندر علیکم السلام واللعنت تو کہہ سکتے تھے، سمجھتے بھی تھے حضور کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا وعلیکم کے اندر سب جواب آ گیا. اپنی زبان خراب نہیں کرنا ہے، اپنے منہ کو بگاڑنا نہیں ہے، اپنے اعمال نامے میں غلط چیز لکھوانا نہیں ہے. جو لوگ حضور پر اعتراض کرتے ہیں اور برائیاں ڈھونڈتے ہیں ملتی نہیں ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں جیسے چاند کے اوپر تھوکنے والا. جو چاند پر تھوکے گا تھوک اس کے اوپر آ کر گرے گا. چاند کو کوئی نقصان نہیں ہے. آفتاب روزانہ نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد سب کو روشنی دیتا ہے، دوستوں کو، دشمنوں کو، جو اسے اچھا کہے برا کہے، نہ مانے کھڑکیاں بند کرے، دروازے بند کرے، لیکن یہ روشنی دیتا ہے. اس طرح میرے نبی کو کوئی کتنا بھی برا کہے لیکن حضور کے احسانات اور اخلاق کی بارش چالو رہتی ہے، اس کے اندر کوئی بھی کمی نہیں آتی. یہ بڑے آدمی کی علامت. گاندھی جی بھی اسی وجہ سے قرآن پڑھتے تھے اور حضور کی سیرت پڑھتے تھے اور اپناتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں نے یہ جو سنا کسی سے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. کسی کے گردن پر تلوار رکھیں گے تھوڑی دیر مانے گا، تلوار ہٹے گی تو ہٹ جائے گا. لیکن حضور کا جو غلام بنا اس نے گردن کٹوائی لیکن غلامی نہ چھوڑی. سرکار کے عشق کو نہیں چھوڑا. اس
سے پتہ چلا کہ میرے محبوب کے اخلاق اتنے زبردست ہے کہ دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہے. عروہ ابن مسعود آئے تھے حضور کے پاس صلح کی گفتگو کرنے کے لیے، کمپرومائز کی بات کرنے کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے ترچھی آنکھوں سے دیکھا کہ صحابہ کرام جو حضور کے کمپینینز ہیں وہ ان کا بیہیویئر کیسا ہے حضور کے ساتھ. تو کہا حضور تھوکتے ہیں تو وہ لوگ اپنے ہاتھوں پر لے کر جسم پر ملتے ہیں، اتنا تو پیار کرتے ہیں نبی سے. اور حضور کلی کرتے ہیں تو کلی کا پانی ہاتھ میں لے کر چہروں پر ملتے ہیں، کتنا پیار ہوگا. اور یہ پیار ایسے ہی نہیں ہو گیا، حضور کے کمالات دیکھنے کے بعد ہوا ہے. پھر انہوں نے اپنے قبیلے میں جا کے کہا کہ ہم تو بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں گئے، بڑے بڑے درباروں میں گئے، لیکن دربار میں بادشاہ کا جو اکرام ہوتا ہے وہ تلوار کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے اقتدار کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن حضور کا اقتدار بھی نہیں ہے اور تلوار بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود صحابہ ایسا عشق کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو ایسا عشق کرتے نہیں دیکھا. یہ حضور کے عالی اخلاق کی علامت ہے. ایک اور مثال دوں آپ کو. اکثر یہ اسلام کے اوپر اعتراض ہے کہ بھئی اسلام میں عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیا ہے. اسلام نے عورت کو جتنی حیثیت دی ہے، دنیا کے جتنے ریلیجن ہیں وہ سب مل کر بھی اتنی عزت عورت کو نہیں دے سکتے. جب عورت باہر بے پردہ بن کر نکلتی ہے تو لاکھوں انسانوں کی نظر اس کے اوپر پڑتی ہے، اس کو خراب کرتی ہے. لوگ اپنی نگاہوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں. اس کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام نے پردے کا نظام دے دیا کہ تو اپنا چہرہ ڈھانک کر چلے گی تو تیری عزت باقی رہے گی، کوئی تجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. خالی زندگی میں نہیں، جب عورت مرے گی اسلام کے اندر اور اس کو دفنائیں گے، بری کریں گے، تو اوپر چادر لگائیں گے قبر کے اوپر. زندگی میں تجھے نہیں دیکھا کسی نے تو موت کے بعد بھی تیری ڈیڈ باڈی کو نہیں دیکھے. کتنا اکرام کیا. نماز پڑھا رہے تھے حضور، اور نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے نماز کو شارٹ کر دیا. صحابہ کرام نے پوچھا حضور آپ نے نماز کو آج شارٹ کیا روزانہ کے مقابلے میں؟ جواب دیا کہ چونکہ وہ بچہ رویا تھا تو مجھے اس کی ماں کا خیال آ گیا. دیکھیے ایک عورت کا خیال آیا، اور خیال یہ آیا مجھے کہ اس کی ماں کتنی پریشان ہوتی ہوگی اس کے رونے کی وجہ سے. ظاہری بات ہے کہ ماں کی ممتا اور پیار کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، تو ماں بے چین ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی بے چینی اور بے قراری کا اور ایک عورت کی پریشانی کا خیال کر کے اپنی قیمتی نماز کو مختصر کیا ہے. اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. شہزادہ چارلز جو انگلینڈ کے ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بلائے گئے. وہاں پوپس اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی بیٹھے تھے. پرنس چارلز نے اسلام کو اسٹڈی کیا تھا تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہاں جتنے پاپس بیٹھے ہیں، جتنے ریلیجن کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ سب مل جائیں
اور مل کر کسی عورت کو عزت دینے پر آ جائیں تو اتنی عزت اور رسپیکٹ نہیں دے سکیں گے جتنا کہ اسلام نے دی. یہ اتنا پیارا اور اتنا بہترین مذہب ہے. مراری باپو کو سب جانتے ہیں، ان کی کتھائیں چلتی رہتی ہیں، لوگ سننے جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. مراری باپو سیکولر آدمی ہیں، جو ان کا انداز ہے اس سے پتہ چلتا ہے. ان کے گاؤں میں مسجد کا مائک بند ہو گیا تھا، کچھ خرابی آ گئی ہوگی، تو 1-2 دن اذان مائک میں نہیں ہوئی. تو مراری باپو نے اذان دینے والے مؤذن کہلاتے ہیں ان کو بلایا کہ بھئی પેલી આપણી મસ્જિદની અંદર હવે અઝાન નથી થતી. મગર સાહેબ માઇક બગડી ગયેલો છે, એટલા માટે અઝાન હવે એમ જ આપવામાં આવે છે. તો એમ કે માઇકને સુધારો, તમારી પાસે પૈસા નહીં હોય તો ફિકર ન કરતા, આખો નવો માઇકનો સેટ મારી તરફથી ભેટ મસ્જિદને, પણ અઝાન થવી જોઈએ. એ અઝાન સાંભળીને તો સવારે અમે ઉઠીએ છીએ અને અમારી પ્રાર્થનાઓ શરૂ થાય છે તમારી સવારની અઝાન પછી. અને મોટી વાત એ છે કે જે સવારમાં જલ્દી ઉઠે તેનો આખો દિવસ સારી રીતે પસાર થાય અને એને સક્સેસ મળે અને એને સફળતાઓ મળે. અને આપણા ગામની અંદર એક બરકત આવે, અલ્લાહનું નામ ગૂંજે, ઘેર ઘેરમાં રહમત ઉતરે ને આવનારી બલાઓ અને મુસીબતોને અલ્લાહ તાલા ટાળે. એટલે અઝાન તો આપણા ગામમાં થવી જ જોઈએ. इसको सिक्योरिटी कहते हैं, सिक्युलर इसको कहते हैं. आजकल एक शोर ये भी चल रहा है भाई अजान बंद कर दो. अजान में है क्या? अजान में देश की रक्षा की बात कही, क्योंकि अजान सुन के आएगा नमाज पढ़ने, नमाज में जाएगा सजदे में, सजदे में अल्लाह खुश होंगे, तो बंदे से खुश होंगे तो बंदा परवर जानवरों को भी देगा, खेतियों को भी देगा, इंसानों को भी देगा, हैवानों को भी देगा, बच्चों को भी देगा, बड़ों को भी देगा, छोटों को भी देगा, बड़ों को भी देगा, औरतों को भी देगा, मर्दों को भी देगा, गरीब को भी देगा, अमीर को भी देगा. उसके यहाँ तो सब यकसा हैं. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. यूं नहीं कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन. अल्लाह खाली मुसलमानों के रब नहीं है, अल्लाह तो पालनहार है पूरे और सर्जनहार है पूरे यूनिवर्स के, पूरे कॉस्मोस के. खैर बात लंबी ना हो जाए, लेकिन एक मसलहत से बात लंबी की. वो ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वादा पूरा करो, कर्जा चुकाने में जल्दी करो. 5 चीजें पूरी नहीं हो सकेगी, लेकिन तीसरी चीज आज से ताल्लुक रखती है. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब लड़की या लड़का बालिग हो जाए, मैच्योर हो जाए, अपने पैर पर खड़े हो जाएं, अच्छे बुरे को सोचने समझने लगें, नुकसान नफे को जानने लगें, ऐसी उम्र 15 साल के बाद शुरू हो जाती है. आदमी के अंदर मैच्योरिटी आती है. तो फिर शादी में देर मत करो, जल्दी से जल्दी जो है शादी कर लो. अब आजकल 21 साल का कायदा आया है, तो हम कायदे से चलेंगे, लेकिन हमारी बच्चियों की रक्षा और उनकी पाकदामनी का ख्याल रखेंगे. और पाकदामनी का ख्याल रखने के लिए उसको पर्दा भी पहनाएंगे. देखो बेपर्दगी की वजह से वो हाथरस के अंदर कैसा केस हुआ, ये बेपर्दगी का नतीजा है. अगर पर्दा करके लड़की निकले तो ये खराबियां वजूद में ही नहीं आ सकती.
بہت سے ہندو مہانوبھاؤں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے دیش میں ریپس اور ہماری بچیوں کی عزت کو بچانا ہے تو اسلام کا قانون لاؤ۔ اسلام کا قانون کیا ہے؟ اگر بغیر شادی والے نے کسی لڑکی سے، اور وہ لڑکی بھی بغیر شادی والی ہے، اور ان لافل افیئر کیا اور یہ پروو ہو گیا، تو قاضی اسلام کا اسلامی حکومت کے اندر 100 کوڑے مارے گا۔ ایک کوڑا پڑے گا تو دماغ ٹھکانے آ جائے گا، 100 کوڑے پڑے گا تو یہ خود ٹھکانے ہو جائے گا۔ یہ قاعدہ بیان کیا ہے۔ اور شادی شدہ ہونے کے بعد کسی غیر لڑکی پر نظر ڈالی اور پکڑا گیا اور قانون کے مطابق گڑبڑی ثابت ہو گئی، اس کے قاعدے ہیں۔ تو اس کو پتھر مار مار کے مار ڈالو، لوگ جمع ہو، اس کو ایک کارڈن کر لیں اور پھر اس کو ماریں۔ مجھے کسی نے کہا یہ تو بہت پنشمنٹ، اسٹرکٹ پنشمنٹ ہے۔ میں نے کہا اسٹرکٹ پنشمنٹ جہاں ہے وہاں گناہوں کا اور کرائم کا گراف 0 ہے، اور جہاں آپ کا لا اینڈ آرڈر اسٹرکٹ نہیں ہے وہاں ہر 1 گھنٹے میں ایک لڑکی کی عزت خراب ہو رہی ہے۔ تو اسلام کا قانون کتنا اچھا رہا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ پتھر ہی کیوں مارنا چاہیے؟ میں نے کہا پتھر اس لیے مارنا ہے کہ اس کی شادی ہوئی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، پھر بھی عقل کے اوپر پتھر پڑے ہیں تو پھر پتھر ہی مارنے پڑیں گے، اس لیے پتھر مار کے اس کو ختم کیا جائے۔ اور جب پتھر پڑ رہے ہوں گے اور وہ بھاگ رہا ہوگا اور چیخ رہا ہوگا، کانوں میں لوگوں کے چیخ پڑے گی تو کان پکڑ لیں گے کہ زندگی بھر زنا اور بدکاری نہیں کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لڑکی شادی کے قابل ہو جائے، سادگی کے ساتھ، جیسے ابھی ماحول ہے مسجد کا، سادگی کے ساتھ، سمپلیسٹی کے ساتھ نکاح کر دو، شادی کر دو، اور اس کو ایک امانت ہے، ماں باپ کے پاس لڑکی ایک امانت ہے، اس کو اس کے شوہر کے حوالے کر دو، اس کے گھر پہنچا دو، اور شوہر کو چاہیے کہ اسے امانت سمجھے، اسے اپنی عزت سمجھے اور اس کا پورا پورا خیال رکھے، اور اس کے جو رائٹس ہیں وہ اس کو دے۔ آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہونے والے نکاح کو بے حد مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے، نیک اولاد کے آنے کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا راحم المساکین و یا خیر المسئولین و یا ارحم الراحمین، ارحمنا واعف عنا فإنک مجیب الداعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواج المطهرات أمهات المؤمنين۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين عبادك الصالحين وأزواجهم الصالحات۔ اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، نکاح کو مبارک فرما، باعث خیر و برکت بنا، ذریت طیبہ و صالحہ کے آنے کا ذریعہ بنا،
خاندانوں میں محبت عطا فرما، ہر قسم کے خلفشار اور انتشار سے حفاظت فرما، پورے خاندانوں کی حفاظت فرما، دونوں طرف کی حفاظت فرما، پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، پوری مانوتا اور انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دیش کی بھی رکشا اور حفاظت فرما، ہر دشمن سے، ہر برائی سے اس کو محفوظ فرما۔ ابھی یہ جو کورونا اور بلائیں چل رہی ہیں، اس کو اپنے فضل سے ہمارے دیش سے اور پوری دنیا سے نیست و نابود فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر دائمی طور پر عمل کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔